رب الجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، فرمایا بے شک اللہ تمہارا مولا ہے اور جبریل تمہارا مولا ہے اور نیک لوگ تمہارے مولا ہے اور فرشتے تمہارے مولا ہیں۔ اب مولا کا کیا معنی ہے؟ مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار، یعنی مددگار کے معنی میں مولا استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارا مددگار میں بھی ہوں، جبریل بھی ہے، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں۔ اب سوچے ذرا یہاں عبادت جہاں بھی اللہ نے عبادت کا ذکر کیا، جس طرح کہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عبادت صرف اللہ کی ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اور نہ ہی کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہمیں ملی ہے۔ اب جہاں تک بات مدد کی رہی تو وہاں قرآن کو قرآن کھول دیتا ہے، حالانکہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، جبریل بھی تمہارا مددگار ہے اور نیک بندے بھی تمہارے مددگار ہیں اور ملائکہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تو پتہ چلا معیار توحید مددگار ہونا نہیں ہے، بلکہ معیار توحید جو ہے وہ عبادت ہے۔ آسان سا اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانا تو بھی شرک ہو جائے گا، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت مانا تو بھی شرک ہو جائے گا۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز شرک نہیں، یعنی عام آسان الفاظ میں سمجھیں، اگر کوئی اللہ کی علاوہ کسی اور کی، کسی ملک کی، کسی درخت کی، کسی ستارے کی، کسی آگ کی اگر کوئی پوجا کرتا ہے، اس کو واجب الوجود بھی مانتا ہے اور اسے اس کی عبادت بھی کرتا ہے، تو فرمایا پھر بھی مشرک، یا فرمایا اگر وہ صرف عبادت کرتا ہے مگر اس کو واجب الوجود نہیں مانتا پھر بھی مشرک، اور اگر عبادت نہیں کرتا صرف کہتا ہے میں واجب الوجود مانتا ہوں پھر بھی مشرک بن جائے گا۔ دونوں مانے پھر بھی مشرک ہو جائے گا، ایک مانے ایک کو نہ مانے پھر بھی مشرک بن جائے گا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنا شرک بن جاتا ہے، اور اگر مدد کرنا شرک ہوتا اللہ یہ سورہ تحریم میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، فرمایا میں بھی مددگار ہوں، جبریل بھی ہے، نیک بندے بھی ہیں اور ملائکہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب یہاں تو واضح ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا تو شرک ہے، مگر جہاں تک مدد کا تعلق ہے چاہے رب خود کر لے چاہے تو اپنے بندوں سے کروا لے۔ مدد کے دو طریقے ہیں نا جی، ایک یہ ہے کہ ڈائریکٹ مدد کرنا، ایک کسی کے ذریعے مدد کرنا۔ تو رب جب خود مدد کرتا ہے تو پھر کہتا ہے ایاک نستعین، جب بندوں کے ذریعے کرواتا ہے تو پھر کہتا ہے بنصرہ وبالمؤمنین۔ سورہ انفال کے اندر قرآن نے واضح کر دیا بنصرہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ میری مدد، اللہ نے کہا بنصرہ میری مدد، لیکن نہیں، یہاں تک بات نہیں رکی، فرمایا وبالمؤمنین، ساتھ اپنے ایمان والوں کو شامل کر کے رب الجلال نے قیامت تک کے لوگوں کو ایک سبق دے دیا کہ لوگوں عبادت صرف اور صرف میری ہے، اور جہاں تک مدد کا تعلق ہے وہ میں چاہوں تو خود کرتا ہوں، چاہوں تو اپنے بندوں سے کروا دیتا ہوں۔